چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، اب ہوتا ہے عصمت پر رضوان۔ جی ہاں، تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھنی ہوتی ہے دعا۔ تو آئیے مل کر دعا پڑھ لیں۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم کوئی بھی دینی کتاب پڑھیں گے، اپنا سبق یاد کریں گے، قرآن پاک کو یاد کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے وہ یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ النبا کی 4 آیتیں پڑھیں گے، 33، 34، 35 اور 36۔ تو 33 سے لے کر 36 تک 4 آیتیں ہیں۔ ان 4 آیتوں کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکواعب 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 اترابا اترابا وکواعب اترابا۔ وکواعب اترابا۔ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا ہے، وکواعب اترابا۔ وکواعب اترابا۔ گڈ، وکواعب۔ آپ دیکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر واو پر تشدید ہے۔ اگر ہم پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو یہاں یہ تشدید پڑھی جائے گی، اور ہم آگے سے پڑھ رہے ہیں تو اب یہ تشدید نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تشدید پچھلی آیت سے ملنے کی صورت میں، جیسے یہاں پر تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس پر تشدید ہے، اسی طرح اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ہے۔ جب وہ ملا کر پڑھتے ہیں تو تشدید، اور اگر وہاں وقف کر دیتے ہیں تو تشدید نہیں پڑھیں گے۔ تو ابھی واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے دونوں گول کریں گے۔ کاف باریک ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے، یاد رکھنا ہے۔
وَكَوَاعِبَ. اب دیکھیں پھر دوبارہ واو آ گیا ہے، اس میں بھی ہونٹوں کو گول کریں گے اور مگر الف مدہ کے ساتھ. یہاں جو ہوتا ہے واو وہ حرکت والا اور یہاں واو الف مدہ والا، یہ یاد رکھنا ہے. اچھا عین کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین اور ہا ہمیشہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. جب دونوں ہونٹوں کے تر حصے ادا ملتے ہیں تو ادا ہوتا ہے با. کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ، زبردست. اور عین کے نیچے زیر ہے، زبر ہے با پر، تو ان حرکات کو نہیں کھینچنا. ہمیشہ یاد رکھنا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، مگر جب یہ حرف مدہ ہوں، جب حرف مدہ ہوں، جیسے دیکھیں اب یہ حرکت بھی ہے واو پر مگر اس کے بعد الف نظر آ رہا ہے، اب یہ حرکت نہیں، یہ الف مدہ بن گیا. تو الف مدہ کو ہمیشہ ایک الف کھینچتے ہیں، جیسے اترابا، را الف زبر را، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. تو حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے. اترابا، تا، کاف، یہ شدیدہ محموسہ حروف ہیں. جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے ات. کیا آواز آتی ہے؟ یعنی سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے. ات. گڈ. تو یہاں ات کی آواز آئے گی، بعض بالکل بند کریں اترابا، یہ بھی غلط. اور بعض کلکلا کرتے ہیں اترابا، یہ بھی غلط. تو اترابا بھی نہیں کرنا اور اترابا بند بھی نہیں کرنا. آپ نے پڑھنا ہے اترابا. اترابا. گڈ، زبردست. را الف زبر را، را پر زبر ہے اس لیے را پر رہے گا. 2 زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدلتے ہیں، الف مدہ سے بدلتے ہیں. تو یاد رکھیے جب اس کو ہم بدلیں گے تو الف مدہ، اور اگر ملائیں گے تو ادغام کا قاعدہ. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. جی ہاں. آگے ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وكواعب أترابا. وَكَأْسًا دِهَاقًا وكأسا دهاقا. وَكَأْسًا دِهَاقًا. وكأسا دهاقا. اب دیکھیں واو پر زبر ہے اور تشدید بھی ہے. اب اگر پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. گڈ. تو یہاں پر جب ملایا تو ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور واو کی ادائیگی واو ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر حرکت ہے، کھینچنا نہیں. وَكَأْسًا. اچھا کاف باریک رکھنا ہے، زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. اب دیکھیے اس الف کے اوپر پھر جزم آ گیا. جب کبھی الف کے اوپر جزم آ جائے نا تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے زبر زیر پیش ہو الف کے اوپر وہ حمزہ بن جائے گا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو وہ بھی حمزہ بن جائے گا، کھڑی حرکات ہو الف کے اوپر وہ بھی حمزہ بن جائے گا، اور یہ چھوٹی سی جزم یعنی سکون کی علامت آ جائے تو وہ الف بھی حمزہ بن جائے گا. حمزہ بن جائے گا. یاد رکھنا ہے. تو اس کو ہمیشہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دیتے ہیں، تو ہم اس کو جھٹکا دیں گے. وَكَأْسًا. کیا پڑھیں گے؟ وكأسا. گڈ، زبردست. 3 سیٹی والے حروف میں سے باریک رکھنا ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. اور 2 زبر کی تنوین کے بعد آ رہا ہے دال. یاد رکھیں جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد 2 زبر کی تنوین ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی ہو، تنوین ہونا چاہیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے وہاں اخفا ہوگا. نون میں غنہ کریں گے، نون کو چھپائیں گے، ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. جی ہاں. اور دال کے نیچے زیر حرکات کو نہیں کھینچیں گے. ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچنا ہے اور ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. قاف، قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف. اور کاف کا مخرج ہے، یہ کاف تھا، یہ کاف تھا، ان کا مخرج تھا زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. یاد رکھنا ہے آپ نے. اور 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلیں گے. پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے وَكَأْسًا دِهَاقًا. وكأسا دهاقا. گڈ، زبردست. لا يسمعون لا يسمعون. لا يسمعون. لا يسمعون. گڈ. فيها فيها. لا يسمعون فيها. لا يسمعون فيها. لغوا ولا كذابا. لغوا ولا كذابا. لغوا لغوا
ولا كذابا. ولا كذابا. اچھا یہ توڑ کے پڑھانے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو نئے ہمارے ویورز ہوتے ہیں، دیکھنے والے ناظرین ہوتے ہیں، بعض نئے نئے شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ بھی بعض مرتبہ بہت ایک ساتھ آیت پڑھاتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا ہم کوشش کرتے ہیں توڑ کے پڑھائیں تاکہ آپ کو جب یہ ہجے کر کے پڑھاتے ہیں تو اور زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. مگر ہجے کا قاعدہ ہمارا جا چکا، وہ ہم نے جب مدنی قاعدہ پڑھا تھا تو اس میں یہ چیزیں پڑھا دی تھی. اب ہم رواں پڑھا رہے ہیں، کوشش کریں آپ رواں بھی درست کرنے کی، ایک ایک کلمے کو درست کریں، تلفظ درست کریں، بار بار پڑھیں. ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لغواً لغوا ولا كذابا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. گڈ. لا، لام الف زبر لا، اس کو ایک الف کھینچنا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور یسمعون، یس سین سیٹی والے حروف میں سے سیٹی سے ادا ہوگا، سین کو ہلانا نہیں. کوئی بھی ساکن حرف آ جائے جب تک حرف قلقلہ کا نہ ہو، ساکن حرف قلقلہ والا ہو تو ہلے گا، آواز لوٹے گی، مگر غیر قلقلہ والے حروف ہوں گے تو ان میں قلقلہ نہیں کرنا. جیسے بعض بچے پڑھتے ہیں لا یسمعون تو غلط، لا یسمعون نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ لا یسمعون فیہا. لا يسمعون فيها. گڈ، زبردست. میم پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. عین واو پیش او، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اچھا میم کا مخرج ہے دونوں ہوٹوں کا خشک حصہ، با کا مخرج دونوں ہوٹوں کا تر حصہ، یاد رکھنا ہے. تو ان کو حروف شفویہ بھی کہتے ہیں. اور نون پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچنا. فیہا، یا مدہ بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے، ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. لغواً، لغ، لام کو غین سے ملاتے ہیں، غین کو بھی نہیں ہلانا. بعض بچے بڑے ہلاتے ہیں لغواً، کیا پڑھتے ہیں؟ لغواً، لغواً نہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب، غیر المغضوب نہیں، نہیں لانا نہیں ہے. یہاں پر بھی لغواً نہیں، غلط. کیا پڑھنا ہے؟ لغواً. لغوا. گڈ، زبردست. تو غین کو ہلانا نہیں. غین حرف مستعلیہ میں سے ہے، قاف بھی حرف مستعلیہ میں سے تھا، غین بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے. یاد رکھنا حرف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. ان کا مجموعہ ہے قص، ضو، طن، قض. یاد رکھنا ہے. اور لغواً میں جب ملائیں گے تنوین کے بعد پھر واو، ادغام مال غنہ ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے. ولا، واو کی زبر نہیں کھینچنی، مگر لام الف زبر لا، ایک الف کھینچنا ہے. کذابہ میں کاف کو باریک، زال کو زا سے نہیں بدلنا. بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں ولا کذابہ، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے. ولا کذابہ، زال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا. جہاں زا آئے گا وہ زا پڑھیں گے. دیکھیں ابھی آگے آ رہا ہے زا، یہ ہے زا. زا کی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ رے جیسا ہوتا ہے. را، جس کو ہم را پڑھتے ہیں، رے اردو میں کہہ دیتے ہیں. اور را، را کے اوپر ایک نقطہ آ جائے تو بن جاتا ہے زا. دال کے اوپر ایک نقطہ آ جائے تو بن جاتا ہے زال. دیکھیں یہ زال ایسا ہی ہے، یہ بھی زال، یہ دیکھ رہے ہیں دال جیسا ہی ہے، ملتا جلتا ہی ہے نا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. زال اور دال یہ ایک جیسے ہوتے ہوں اور ان پر نقطہ آتا ہے. اور جو یہ ہوتا ہے نا زا اور را، یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر بھی دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں. اطرابہ میں را یہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں، ایک جیسا ہی ہے نا. بس صرف زبر اس پر نقطہ آ گیا، نقطہ آنے کی وجہ سے زا سیدھی والا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے. ولا کذابہ، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال الف. الف. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. گڈ. جزاء من ربك. جزاء من ربك. گڈ. عطاء حسابا. عطاء حسابا. عطاء. عطاء حسابا. حسابا.
عطاء حسابا. عطاء حسابا. جیم زبان کے درمیان، تالو کے درمیان سے جیم شین یا، تین حروف ادا ہوتے ہیں حروف شجریہ. زا سیٹی والے حروف میں سے مد مد متصل ہے، 2 الف ڈھائی الف کھینچ کر ادا کریں گے، 4 یا 5 حرکات. تنوین کے بعد میم، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، ادغام کریں گے غنہ کریں گے. من ربک، یہاں بھی ادغام ہے مگر یہ ادغام بلا غنہ ہے، بغیر غنے کے ادغام ہے. جی ہاں، نون را میں مل رہا ہے تو من ربک ادغام ہوگا مگر نون کی آواز نہیں آئے گی. جی ہاں، را پر پڑھیں گے، را اور با پر تشدید رک کر ادا کریں. کاف کو باریک رکھنا ہے. عطاء، پھر مد آ گئی مد متصل، 2 ڈھائی الف 4 5 حرکات کھینچنا ہے. طا، موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے طا. کون سا حرف ہے؟ طا، یاد رکھنا ہے. اور تنوین کے بعد ہا آ گیا، اظہار ہلکی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے. اور ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے حسابن سے وقف کرنے میں حسابا، وقف بالابدال ہو جائے گا مال الف کے ساتھ. تو مل کر پڑھیں گے جزاء من ربک عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ النبا پارہ 30 پڑھی ہم نے، آیت نمبر 33 سے لے کر اور 36 تک، 33 سے 36 تک. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت نمبر 33 سے لے کر اور 36 تک، 33 سے 36 تک 4 آیتیں آج پڑھی، سنی، سمجھی. اور آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف، اور قواعد بھی سنیں گے، مخارج بھی پوچھیں گے، کچھ صفات بھی ہو سکتی ہیں پوچھی جائیں. تو آپ نے تیار رہنا ہے، مقابلہ ہونا ہے. پھر حدر اور ترتیل کی طرف بھی بڑھیں گے. آئیے، پہلا سوال ٹیم اے سے ہوتا ہے. ٹیم اے تیار ہے؟ ٹیم بی تیار ہے؟ ٹیم اے کی آواز کم تھی، ٹیم بی کی زیادہ. دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتتا ہے. پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. ات کون سا قاعدہ ہے؟ ات مشکل سوال آ گیا ہے، جلدی بتائیے. ابھی بتایا تھا. ٹیم اے سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، سید عفان ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ٹیم اے والے خاموش ہیں. ات میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی سید عفان، ٹائم گزر گیا ٹیم اے کا. شدیدہ محموسہ. کیا ہے شدیدہ محموسہ؟ کون سا حرف ہے؟ جس میں سختی سے آواز رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. گڈ. اور نرمی کے ساتھ پستی سانس کے جاری. ساتھ سانس جاری رہتا ہے. گڈ، زبردست. اچھا یہ بتائیے کتنے حروف ہیں؟ 2. تو کون کون سے؟ زور سے بولیں. تا اور کیف. تا اور کاف. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جوش بھی تھا ٹیم بی کا، اور ٹیم اے جواب نہیں دے پائی اور ٹیم بی نے جواب دے دیا ہے. چلیں ٹیم اے کی بی کی طرف پھر بڑھیں گے. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. اگلا سوال بھی آپ ہی سے. اترابا کون سا قاعدہ ہوگا؟ آپ کے علاوہ کوئی بتائے. عمر بھائی، عمر حیات کو دیجیے گا. ادغام مال غنہ. ادغام یا ادغام؟ ادغام. ادغام مال غنہ. جی سوچ لیے؟ سوچ لیے. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے. 20 پوائنٹ. اور ٹیم اے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، مگر آپ نے ہمت رکھنی ہے. جی ہاں، کوشش جاری رکھنی ہے. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. چلیں اگلا سوال آپ ہی سے. بتائیے وَكَأْسًا، سن پہ کون سا قاعدہ یہ بتا دیں. وَكَأْسًا. اخفا. اخفا. سوچ لیں. جی کیوں اخفا ہو رہا ہے؟ ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے. ساکن کے بعد؟ تنوین کے بعد. تنوین کے بعد. یہاں نون ساکن پر تنوین جو ہے نون تنوین کہلاتی ہے، بولے یہاں ساکن نظر نہیں آ رہا نا ابھی. آپ نے تنوین تنوین کے کہنا ہے. بعد تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف اخفا. حرف اخفا کون سا ہے؟ دال. دال. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ٹیم اے کے بھی ہو چکے ہیں. اگلا سوال، دوسرا سوال ہوگا آپ سے.
کیونکہ آپ نے ایک سوال کا جواب ان کا دیا تھا. اگلا دوسرا سوال آپ سے بتائیے وَكَأْسًا دِهَاقًا قاف کا مخرج ہے کیا؟ چلیں عمر حیات آپ بتا دیے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. ماشاءاللہ محنت کی آپ نے, تھوڑا یاد کیے ہیں قواعد. زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ, سوچ لیں کہیں غلطی نہ ہو جائے. سوچ لیا ہے جی. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا پیارے بچے. سبحان اللہ. خوشی ہوئی ہے آپ کو؟ جی. ماشاءاللہ زبردست خوشی ہونی چاہیے. جب بندہ جواب دیتا ہے تو یہ تو خوشی تو ہوتی ہے نا, اور جواب نہیں آتا تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی بھی ہونی چاہیے, تو کوشش کریں آپ یاد کریں. چلیں آپ کے 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں, اور اگلا سوال ہے ٹیم بی سے آپ سے. آخری سوال بتائیے. لا يسمعون فیہا لغواً, لغواً میں غین کا مخرج کیا ہے؟ چلو ایزی سوال, یہ تو آپ بتائیں گے. زیاد بھائی, زیاد بھائی کو مائک دیجیے گا. زیاد بھائی بتائیے غین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. سوچ لیا. نور بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ نور بھائی کو دے. ادغام ہوگا. ہم پوچھ رہے ہیں غین کا مخرج کیا ہے, آپ کریں ادغام ہوگا. انہوں نے کہا حلق کا درمیان والا حصہ. صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اوپر والے حصے سے. اوپر والے سے. سوچ لیں. جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. زیاد بھائی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ کوئی بات نہیں, مگر آپ کے ساتھی نے جواب دے کے آپ کی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے؟ 20 اور ٹیم بی کے 30. اور آخری سوال جو آپ سے ہے, بتائیے ایزی سوال کریں یا مشکل؟ جزاء من ربک, مر میں کون سا قاعدہ؟ مر ربک. ہم پوچھیں گے حسین بھائی, حسنین بھائی سے یا حذیفہ بھائی, تو 3 جو بھی جواب دیں. ادغام بلا غنہ. محمد حذیفہ سوچ لیں. جی. ادغام بلا غنہ. جی. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. خوشی ہوئی آپ کو؟ جی. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کی ٹیم کے؟ 40 پوائنٹ ہو گئے. اور آج کا مقابلہ 20 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ ٹیم بھی آپ ہی نے جیت لیا ہے. سبحان اللہ. اور ابھی بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ حسنین بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکواعب اترابا. وکواعب اترابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی کوشش کی, اور تھوڑا ہا کی ادائیگی کلیئر کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا اور کلیئر کریں, ٹھیک ہے. پورے حروف جو ہیں مستعلیہ اور اوپر بھی تھوڑی سی محنت کریں اور اچھے انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. اب ہمارے ساتھ محمد داور بھائی انشاءاللہ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا.
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا ما شاء الله زبردست لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे मोहम्मद हसनैन भाई ने हदर में और मोहम्मद दावर भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक ने मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी के साथ आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया